اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون یعنی جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے وانہم الیہ راجعون اور وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ سورۃ بقرہ آیہ 46۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے، یہ یقین ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے، مصائب کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے بنایا گیا، میں کس طرح تھی اب کیسے ہو گئی، زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی، کس نے راستہ بتایا، کس نے سفر کے مراحل بتائے، کون یہاں تک لے کر آیا۔ سفر تو جاری ہے، جو آج یہاں تک لے آیا اس نے یہی طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے لوگ بھی دنیا میں رہے ضرور، لیکن مستقل نہیں۔ اگر وہ لوٹ گئے تو مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر کرنے سے، موت کو یاد رکھنے سے، کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس بڑھتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا، انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا۔ وہ سب انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یہ ان پر اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سب سے پہلے انکار والے نہ بن جائیں، وہ بھی جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جائیں۔ العالمین سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یقیناً میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں اپنے خاص کام کے لیے چن کر فضیلت عطا کی، ان میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کریں اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا دیں اور ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ العالمین یعنی اپنے زمانے کے جہان پر۔ امت مسلمہ کو رب العزت نے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 48۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ جس دن کوئی کسی قریبی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، رب العزت نے فرمایا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ بنی اسرائیل کی بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آ گئی تھی۔ آیہ 49 سورۃ بقرہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، یہاں سے ان کا تفصیلاً ذکر شروع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی جو تمہیں ذلت امیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے، تم سے کام لیتے، تمہیں ایذائیں پہنچاتے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔
وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو مذمت اور ذلت کے لیے زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں اظہار غلبہ کے لیے زندہ رکھا جاتا اور ان سے مشقت دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی تو اس عظیم نعمت میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم اللہ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان نے اطاعت و شکر کو واجب کر دیا۔ سورۃ بقرہ آیہ 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ رب العزت نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو اور پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ تمہیں ڈر لگے۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے، فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اپنے مقام سے پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا۔ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر پانی کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔